یہ آپ بہت ذکر کرتے ہیں ان کا، تو آپ کے اپنے ذہن میں تصویر کیا ہے؟ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، ہماری جو روایت ہے، وہ جو تاریخ ہے، اس کی بڑی شخصیت کو سمجھتے ہیں. خود آپ کے کب کے زمانے میں یہ مطالعے میں آئے شاہ صاحب، اور اثر کیسے پیدا ہوا؟ یعنی کیسے تاثر ہوا کہ اتنے علماء پیدا ہوئے، کتابیں بھی لوگوں نے لکھی؟ یعنی شاہ صاحب کی جو بلندی ہے یہ آپ کے دل و دماغ پہ کیسے، کب، کیوں نقش ہوئی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ متعین طور پر تو اب یاد نہیں ہے کہ کتاب میں نے کس زمانے میں پڑھی ہے، لیکن وہ بہرحال ابتدائی طالب علمی کا زمانہ تھا. بعد میں بار بار مراجعت کا موقع بھی ملا ہے. بعض مباحث پر جب میں نے کام کیا تو اس وقت بھی اس کے بہت سے ابواب دوبارہ دیکھے ہیں. میزان کی تصنیف کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر باب کو بار بار دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال ہماری تاریخ کا ایک بڑا بیان ہے. تو اس لیے پہلی مرتبہ کب پڑھا، پہلی مرتبہ کب دیکھا، اس کو اگر متعین نہ بھی کیا جا سکے تو وہ بار بار نظر سے گزرتی رہی ہے. اور اب بھی جب کبھی کوئی اہم بحث پیش نظر ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کو ضرور دیکھ لوں. ٹھیک. اس لیے کتاب کے مباحث ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری علمی زندگی میں پیش نظر رہے. ٹھیک. میرے نزدیک دین کو سمجھنے کے دو منہاج ہیں، ایک سلفی منہاج ہے اور ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے. سلفی منہاج میں چیزیں اجزاء میں سامنے آتی ہیں. اچھا. وہ بنیادی طور پر اطاعت کے پیراڈائم پر کھڑا ہے. دین کے اوامر و نواہی ہیں، ان کی ایک فہرست سامنے آ جاتی ہے. وہ قرآن سے معلوم ہو گیا، وہ حدیث سے معلوم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد صحابہ سے معلوم ہو گیا. اس کو واجب الاطاعت سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، جس پر عمل کرنے میں، خواہ وہ ترک میں ہے یا اختیار میں ہے، ہماری فلاح کا انحصار ہے. یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے، طریقہ ہے. اس میں چیزیں اپنے اجزاء میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. حدیث اور سنت کوئی الگ چیز ہے. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اس حکم کی نسبت متحقق ہے تو یہ حکم ہے ترک کا ہے یا اختیار کا ہے. صحیح. امتثال ہونا چاہیے. دوسرا منہاج فقہ و تدبر کا منہاج ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین پر غور کر کے دیکھا جائے اس کا نظم کیسے وجود میں آیا ہے. کیا فی الواقع اس میں کوئی نظم ہے بھی ہے تو کیسے وجود میں آیا ہے؟ کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی بنیاد ہے جس سے بات اٹھ رہی ہے، اصل ہے جس سے پھوٹتا ہے سب کچھ، اصل ہے جس کے فروع ہم سمجھ سکتے ہیں. یا جیسے ایک بیج سے درخت نکلتا ہے، کیا دین بھی اسی طرح ہے؟ وہ ایک نظام فکر ہے یا مجموعہ احکام ہے؟ بہت اہم بات ہے. جیسے قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث رہی ہے نا کہ وہ مجموعہ آیات ہے یا اس میں ہر سورہ اپنا ایک نظم رکھتی ہے، خود اس کی اپنی ترتیب میں ایک نظم ملحوظ ہے. تو یہ دو زاویہ ہے نظر ہے. شاہ صاحب دوسرے زاویہ نظر کے بہت بڑے عالم ہیں. اچھا. یعنی فقہ و تدبر کا زاویہ نظر. اس لحاظ سے ان کو یا ان کے کام کو کسی لحاظ سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. فقہ و تدبر کے منہاج کو چونکہ میں درست سمجھتا ہوں، میرے نزدیک مسلمانوں کی تاریخ میں یہی منہاج ہے جس میں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی صحیح کی گئی ہے. اس منہاج میں شوافع نے اس طرح سمجھا، احناف نے اس طرح سمجھا، متکلمین نے اس طرح سمجھا، یہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ منہاج بنیادی طور پر دین کو ایک نظام فکر کی حیثیت سے دیکھتا ہے. اچھا. مجھے ہو سکتا ہے کہ اس نظام فکر سے اتفاق نہ ہو جو آپ نے سمجھا ہے،
اور جو میں نے سمجھا اس سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ یہ ہے ایک نظام فکر۔ اس سے بڑا غیر معمولی فرق واقع ہوتا ہے، یعنی اس سے چیزوں کی ترتیب معلوم ہوتی ہے، ان کا باہمی تعلق معلوم ہوتا ہے، ان کی قدر متعین ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی قدر فلسفیانہ مفہوم میں چیز پاؤ ہے، سیر ہے، وہ کامل ہے، ناقص ہے، متعلق ہے، غیر متعلق ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو اس طرح ایک نظام فکر کے طور پر نہ دیکھیں۔ اجزاء میں پڑی ہوئی چیزیں تو اپنے جزو کے لحاظ سے کوئی اپنی قدر متعین کرتی ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر مسالہ ہے، وہ بکھرا پڑا ہے، لیکن اس کو جب آپ ترتیب دے کے ایک عمارت کی صورت دے دیتے ہیں تو اس میں ہر چیز اپنی ایک جگہ پر چلی گئی ہے، اب اس کو اس کی جگہ کے لحاظ سے اس کی قدر متعین کی جاتی ہے، بالکل، نہ کہ الگ سے پڑی ہوئی چیز کے طور پر۔ تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب دین پر غور کیا جاتا ہے تو اس سے جو نظام فکر سامنے آتا ہے وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے، بجائے خود اس کی دلیل ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ نظام فکر اس درجے کا ہے، اتنا محکم ہے، اس طریقے سے اپنے اجزاء میں مربوط ہے کہ دنیا میں کسی فلسفے کو، کسی نظام فکر کو اس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ معلوم ہی تب ہوتا ہے جب وہ حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دین کا داخلی مطالعہ، یعنی دین کو سمجھنے کا یہ عمل، فقہ و تدبر کے منہاج پر دین کو سمجھنے کا عمل، بجائے خود دین کے برحق ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک کہیے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ استاد امام بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے تھے، شاہ ولی اللہ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، امام غزالی بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، ابن تیمیہ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ اگرچہ بنیادی طور پر سلفی منہاج کے آدمی ہیں اور ان کے ہاں چیزیں اپنے اجزاء میں بھی اسی طرح مانی جاتی ہیں، لیکن وہ بڑے آدمی ہیں، اس وجہ سے وہ اجزاء میں کچھ نہ کچھ ربط و نظام پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کے ہاں اس طرح نہیں، شاہ صاحب ہماری پوری علمی روایت کے اندر کھڑے ہیں، یعنی اس میں جو شریعت پہ کام ہوا ہے اور جس طریقے سے خاص طور پر احناف نے، شوافع نے اس کا ربط و نظام پیدا کیا ہے، یعنی وہ کیا قواعد عامہ ہے جو دین کی دعوت میں یا اس کی شریعت میں کار فرما ہیں، وہ اصول میں کس جگہ ٹھہرتے ہیں، وہ اپنے فروع سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، پھر اس میں چیزوں کی قدر و قیمت کیسے متعین ہوتی ہے، یہ بھی ان کے پس منظر میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فقہ و تدبر کے منہاج میں شریعت پر جو کام ہوا ہے اس سے مختلف کسی جگہ سے آئے ہیں، اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جی، تو اس لیے وہ اس پوری روایت سے واقف ہیں۔ سلفی منہاج میں بڑی اہمیت حاصل ہو گئی روایت کو، روایت سے وہ خود بھی متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر انہوں نے جب حرمین کا سفر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان میں بڑی تبدیلی آئی ہے، بلکہ بعض لوگ تو حجت میں جو ایک خاص جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب میری کوئی چیز بھی اگر ایسی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے خلاف ہے تو اس کو منسوخ سمجھا جائے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کی اگر کوئی چیزیں موجود ہیں تو ان کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس لحاظ سے وہ اس روایت سے بھی پوری طرح آشنا ہوئے ہیں، اور پھر اپنے نظام فکر میں انہوں نے سلفی روایت کو دوبارہ سمجھا۔ اچھا، اس کا اظہار بھی اسی کتاب میں ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طرح شاہ صاحب نے اس زمانے میں مثلاً موطا کی شرحیں لکھی، فارسی میں بھی لکھی، عربی میں لکھی، اسی طریقے سے حدیث میں جتنا دین بیان ہوا ہے وہ زیادہ تر زیر بحث ہے حجت میں۔ جی، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حدیثوں کی شرح لکھ رہے ہیں، ایک زاویے سے دیکھیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے جو دین کا نظام فکر دریافت کیا ہے اور پھر اس کے تحت انہوں نے دین کا ایک تصور اپنے اندر پیدا کیا ہے،
اب وہ اس کے ایک ایک جزو کو اس میں رکھ کے دکھا رہے ہیں، اور وہ اجزاء زیادہ تر بکھرے ہوئے اجزاء حدیث ہی میں ہیں، اور حدیث میں ان بکھرے ہوئے اجزاء کو الگ الگ حکم، یعنی جس طرح اطاعت کے پیراڈائم میں سمجھ جاتے ہیں لینے کی بجائے، وہ اس باب کے ساتھ اس کا پورا ربط کر گویا سلفی روایت کے بھی مجدد ہیں وہ، اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو بھی متعلق کیا ہے فقہ و تدبر کی روایت کے، یعنی اس طرح سے گویا ایک لحاظ سے وہ مجمع البحرین ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں روایتوں کو ایک روایت بنا کے دکھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد جس طریقے سے فقہ و تدبر کی روایت سے پوری طرح جڑے ہوئے لوگ ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں کے سلفی منہاج کے لوگ بھی ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وجہ، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کا بڑا غیر معمولی کارنامہ ہے، یعنی اگر آپ حجت کو بنیاد بنا کر شاہ صاحب کو سمجھیں تو یہ بھی ایک بڑے اہمیت کی چیز ہے، یعنی دو بڑی روایتوں کو انہوں نے ایک ہی زاویے سے دیکھنے کی طرح ڈالی ہے، اور بہت سے معاملات میں جو انتشار تھا یا ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے صوفیانہ روایت میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں نکاح کرانے کی صحیح کی، مکتوب مدنی میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ دو تعبیریں ہیں، حقیقت کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ دونوں رووں کو یا دونوں انداز جیسے موجود ہیں یا دونوں منہاج جس طرح الگ الگ تھے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ الگ الگ نہ دیکھیں، اور وہ اس میں ایک طریقے سے ایک سلک بنا کے ان موتیوں کو اس میں پرو کے دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے خیال میں یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ یہ تو فقہی روایت کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے ہاں ایک علم کلام کی روایت ہے، پھر تصوف کی روایت ہے۔ تصوف کی روایت بھی ذات باری کے ساتھ کائنات اور کائنات میں انسان کے وجود کو ایک ربط و نظام میں دیکھتی ہے، یعنی اس کو الگ الگ نہیں دیکھتی۔ تو اس سے انہوں نے بعض بنیادی تصورات لے لیے۔ اس کتاب میں ان کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک صوفی کی حیثیت سے یہاں کلام نہیں کر رہے، لیکن وہ جو بنیادی چیزیں انہوں نے لے لی ہیں ان سے بھی انہوں نے کام لیا ہے کہ وہ ربط و نظام کو ایک قاعدے میں لا کے وہ ان چیزوں کو بھی، جس طرح سلفی منہاج مواد کی چیزیں تھیں، اس کو ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں شریعت کے مقاصد میں سے ہم آہنگ کرنے کا کام ہے۔ تو تصوف اور علم کلام کی جزوی بحثوں کو بھی ایک بڑے زاویے، ایک بڑے کینوس کے اندر لانے کی کوشش، یعنی اس میں انہوں نے ایک اپنے نظام فکر کو سامنے رکھ کر ان چیزوں سے بھی پوری طرح فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا، اور ان کو بھی گویا ایک زندہ روایت کے اندر سے لے لیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے اس میں ان کی اپنی بڑی انفرادیت جھلکتی ہے، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس چیزوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے، خود انہوں نے وہ سررشتہ دریافت کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ اس پورے نظام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک اس کتاب کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ زیر بحث رہے گی، اس کے ساتھ ہمیشہ تقابل ہوتا رہے گا، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو نظر انداز کر کے دین پر کوئی بات کی جا سکے۔ بہت اچھا، ہم سے بڑی ہی آپ نے اہمیت کی چیزیں بتائی ہیں بطور طالب علم کے، اور سننے والوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا زاویہ ہے جس سے اس طرح کے مواد کو دیکھنا چاہیے۔